السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کل ایک مسئلہ بہت کثرت کے ساتھ پوچھا جاتا ہے کہ نماز کے اندر ہم رکعات کی تعداد بھول گئے، آیا 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، تو ہم کیا کریں نماز کے اندر؟ اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو نئے سرے سے نماز پڑھیں، یا پھر یہ ہے کہ جس طرف ہمارا غالب گمان ہو جائے اس پر عمل کریں۔ تو یہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے، بہت ساتھی پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں عرض کر دوں کہ اگر اس طرح کی صورتحال پہلی مرتبہ پیش آئی ہے پھر تو حکم یہ ہے کہ نئے سرے سے نماز پڑھیں۔ یعنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، رکعات کی تعداد میں شک ہو گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ وہ نماز ختم کر دے، اب نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ پیش آ گیا یا اکثر پیش آتا رہتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ بات نہیں ہے، اب صورتحال بڑھ گئی ہے، اکثر و بیشتر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ نماز کے اندر شک ہو گیا۔ ہمارے ہاں اب زیادہ یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ مصروفیات زیادہ ہو گئی ہیں، کام بہت زیادہ پھیل گئے ہیں، لوگوں کے اذہان جو ہیں وہ بہت زیادہ وسیع ہو گئے ہیں۔ اب وہ نماز پڑھتے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک وہ خیالات کے اندر ہی اور اپنے کاروبار کے اندر ہی نماز ان کی گم ہوتی ہے۔ ادھر سے امام نے السلام علیکم اپنا اللہ اکبر کہا تو ادھر سے اپنا حساب کتاب شروع ہو گیا، اور امام نے سلام پھیرا تو وہی حساب کتاب ہی چل رہا ہے۔ تو بہرحال اس بارے میں یہ میں عرض کر دوں کہ اگر یہ صورتحال اکثر و بیشتر پیش آتی رہتی ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ اب وہ آدمی اپنے غالب گمان پر عمل کرے۔ غالب گمان اگر اس کا 3 کی طرف جا رہا ہے، یعنی 3 اور 4 کے اندر شک ہوا، پتہ میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھ لی ہیں، تو غالب گمان اس طرف ہوا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں تو اس پر عمل کر لے۔ اگر غالب گمان 4 پر ہوا ہے تو پھر یہ سمجھے کہ میں نے 4 پڑھ لی ہیں، اب قاعدہ کر کے سلام پھیر دے۔ اور اگر اس کا غالب گمان بھی کسی طرف نہیں جا رہا، نہ 3 کی طرف، نہ 4 کی طرف، نہ 2 کی طرف، یعنی کسی طرف اس نے سوچ بچار کی لیکن کہیں اس نتیجے پر نہیں پہنچا کہ میری کتنے رکعتیں ہوئی ہیں، تو پھر احادیث کی روشنی میں یہ کہوں گا کہ وہ بنا علی العقل کرے، یعنی 3 اور 4 میں سے جو یقینی رکعات پڑھ چکا ہے اس پر عمل کرے۔ 3 اور 4 میں سے چونکہ شک ہوا اس کو 3 اور 4 کے اندر، تو 3 پر یعنی 3 تو یقیناً پڑھ چکا ہوگا نا، اب وہ چوتھی کے اندر اس کو شک ہوا، آیا کہ میں 3 پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں یا چوتھی بھی میں نے پڑھ لی ہے، چوتھی کے اندر اس کو شک ہوا ہے، اس لیے وہ 3 پر یعنی یہ سمجھے کہ میں نے 3 پڑھ لی ہیں، اب جو ہے وہ چوتھی پڑھوں گا، عقل پر عمل کرے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں جبکہ غالب گمان پر عمل کر رہا ہو اس صورت کے اندر بھی اور یقین والی صورت کے اندر بھی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیسری رکعت، اگر غالب گمان تیسری رکعت کی طرف ہوا ہے یا یقین والی صورت پر عمل کر رہا ہے اور 3 رکعتیں پڑھ چکا ہے، تو اب وہ 3 رکعتوں کے بعد قاعدہ ضرور کرے گا، بیٹھے گا، قاعدہ کر کے احتیاط پڑھ کے پھر اٹھے گا، پھر چوتھی رکعت پڑھے گا، چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد پھر وہ قاعدہ بھی کرے گا، اور قاعدہ کرنے کے بعد قاعدہ میں احتیاط پڑھنے کے بعد پھر وہ سجدہ سہو بھی کرے گا، پھر جا کے اس کی نماز ہوگی۔ یہ نماز کو مکمل کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر میں عرض کر دوں کہ اگر پہلی دفعہ اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو نئے سرے سے نماز پڑھے، اور اگر پہلے بھی پیش آتا رہتا ہے، اکثر و بیشتر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو پھر اول یہ ہے کہ غالب گمان پر عمل کرے۔ اگر غالب گمان بھی کسی طرف نہیں ہو رہا تو پھر یقین والی صورت پر عمل کرے، اس کے بعد یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو بھی کرے، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔